ان کا جو ہے وہ سمٹ میں شرکت کے علاوہ ہے فواد؟ بالکل، ازبکستان کے وزیر اعظم بھی اب پاکستان تشریف لا رہے ہیں. پاکستان تشریف لانے کے ساتھ ساتھ جناح کنونشن سینٹر تشریف لا رہے ہیں. یہ ازبکستان کے وزیر اعظم نے اب وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے معانقہ کیا ہے، انہیں گلے لگایا ہے، اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں. تبادلہ خیال، مختصر تبادلہ خیال ہو رہا ہے، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، اور یہی مسکراہٹوں کا تبادلہ یقیناً آگے چل کے اچھے تعلقات کی غمازی بھی کرتا ہے. اور ازبکستان کے ساتھ بھی پاکستان کی ٹریڈ اچھی خاصی ہے، اس میں بھی اضافہ متوقع ہے. دونوں سربراہ مملکت مل رہے ہیں تو پھر یقیناً یہ چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے، ازبکستان کے مستقبل کے حوالے سے. ظاہر خوشگوار انداز میں جب گفتگو ہو رہی ہے دونوں رہنماؤں کی، تو ٹریڈ کے اوپر بھی بات چیت ہوگی. آج کے سمٹ میں تو ظاہر ہے آپ نے ایک پورا اس کا بتایا کہ کیا اس کے اغراض و مقاصد ہیں. کثیر الجہتی تعلقات کے حوالے سے آپ نے بتایا، اور پھر سیکیورٹی کے حوالے سے آپ نے بتایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سماجی اور ثقافتی روابط کے حوالے سے اس سمٹ میں گفتگو ہوگی. لیکن اس سے آگے بڑھ کر جو سائیڈ لائن ملاقاتیں ہیں اس کے اوپر بہت پاکستان کے لیے فائدہ مند چیزیں ثابت آ سکتی ہیں. لی چیانگ جو وزیر اعظم ہیں چائنا کے، ان سے بھی پاکستانی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے. مختصر یہ ملاقات جس میں مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا اور ویلکم کیا گیا ہے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی جانب سے. تو معزز مہمان، معزز مندوبین یہاں پر آ رہے ہیں اور ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آج ہے بہت ہی پاکستان کے لیے پراؤڈ مومنٹ، جہاں پر جناح کنونشن سینٹر میں آج سجائی گئی ہے ایس سی او سمٹ. اور آج ایس سی او سمٹ کا افتتاحی اجلاس، افتتاحی جو خطاب ہوگا اس اجلاس میں، وہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کریں گے. پھر رکن ممالک کے معزز مہمان اس کے بعد خطاب کریں گے، اور آخری جو خطاب ہوگا اس کو کنکلوڈ کریں گے وزیر اعظم میاں شہباز شریف، اور پھر یہ کانفرنس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. تو عالمی رہنماؤں اور مندوبین کی کنونشن سینٹر آمد کا سلسلہ جاری ہے، اور مختلف رہنما جو اس وقت موجود ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. اور یہ وہ مناظر ہیں جب یہاں پر پہنچے تھے جے شنکر وزیر خارجہ بھارت کے، وہ بھی پاکستان آئے، اور پاکستان کی جانب سے ہمیشہ سے پہل کی گئی ہے، بھارت سے دوستی کا ہاتھ ہمیشہ سے بڑھایا گیا ہے، امن کی کوشش کی گئی ہے بھارت کو لے کے. اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ بڑی گرم جوشی سے جے شنکر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی. لی چیانگ جو پاکستان کے دوست ملک چین کے وزیر اعظم ہیں، ان کا بھی بڑا شاندار استقبال کیا گیا وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی جانب سے. چونکہ پاکستان اور چائنا کی جو دوستی ہے اس کی تو مثالیں قائم کی جاتی ہیں، مثالیں دی جاتی ہیں پوری دنیا میں کہ ایسے دوست ممالک، ایسے تعلقات بہت کم ہوتے ہیں. ہمالیہ سے بلند، سمندر سے گہری، شہد سے میٹھی پاک چین دوستی. اور پاک چین دوستی کی مہک ایک پوری تاریخ ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب سے چائنا کا قیام عمل میں آیا تو اولین ممالک میں پاکستان شامل تھا جنہوں نے چائنا کو تسلیم کیا. تو چائنا کی عوام اسی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ ریگارڈ کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت دیتے ہیں، بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، اور محبت کا اظہار اس وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ چائنا جب قائم ہوا تھا تو اس وقت اولین ممالک میں پاکستان شامل تھا جس نے اسے تسلیم کیا تھا. تو اب کچھ مناظر آپ کو ہم وہ بھی دکھا رہے ہیں کہ جب وزیر اعظم لی چیانگ پہنچے تھے پاکستان تو اس وقت ان کا استقبال کیا گیا تھا، بڑا زبردست پرتپاک استقبال کیا گیا تھا، ریڈ کارپٹ ان کا استقبال کیا گیا تھا. اور 4 روزہ دورہ ہے ان کا پاکستان، اور وہ 17 تاریخ کو یہاں سے وطن روانہ ہوں گے. لیکن ان دنوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے اہم معاہدوں پر دستخط ہوں گے، مفاہمتوں کی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے، جس کے ثمرات آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آئیں گے. تو بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے تو یہ کانفرنس تعلقات کے حوالے سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ بھی ایک پاکستان کی سفارتی سطح پر بہت بڑی کامیابی ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر صاحب بھی پاکستان پہنچے ہیں. اگر ہم بھارت کے وزیر خارجہ کی بات کریں تو وہ غالباً 24 گھنٹے کے لیے ان کا پاکستان میں قیام ہے، لیکن فواد ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر بھارتی وزیر خارجہ یہاں پر پہنچے ہیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر ہمیں جب آگے چل کے تجزیہ کار جوائن کریں گے ہم ان سے پوچھیں گے بھی کہ کیا بی جے پی کی پالیسی ہمیں کچھ تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ ایک اچھے ہمسائے کے طور پر صرف بھارتی وزیر خارجہ یہاں پر پہنچے، کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ جب انڈیا نے اس کو چیئر کیا تھا
تو پاکستان کے وزیر خارجہ جو کہ اس وقت بلاول بھٹو زرداری تھے وہ وہاں پر گئے تھے. تو یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ممالک کے مندوبین وزراء جو ہیں جو وہاں کے سربراہان حکومت ہے وہ یہاں پر موجود ہے. ایران کے وزیر صنعت بھی جنہ کنونشن میں پہنچے ہیں اور وزیر اعظم نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا بھی استقبال کیا ہے. قزاقستان اور منگولیا کے وزراء اعظم جنہ کنونشن سینٹر پہنچ گئے, وزیر اعظم نے استقبال کیا. ترکمانستان کے وزیر خارجہ کانفرنس میں جو ہے ان کی بھی آمد ہوئی ہے اور چینی وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے ان کا استقبال کیا ہے. ایک بہت ہی پراؤڈ لمحہ ہے یہ پاکستان کے لیے. یہ پاکستان جو ہے 23واں سربراہی اجلاس اس وقت چیئر کر رہا ہے. پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر لگی ہیں, وفاق پر لگی ہیں کہ اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل وہاں پر ہو کیا رہا ہے. اور وہاں پر جو یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اس پورے ہفتے میں ہی ہم نے دیکھا کہ تیاریاں ہوئی. وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی میڈیا پر آ کر انہوں نے گفتگو کی, محسن نقوی بھی آئے, سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامات جتنے بھی تھے ان کا جائزہ لیا گیا. تو ایک بھرپور تیاریوں میں ہم نے ہر ایک اپنے معزز مہمان کو ویلکم کیا. اور یہ ہم آپ کو اب سے کچھ دیر پہلے کے مناظر دکھا رہے ہیں جب چینی وزیر اعظم پہنچے جنہ کنونشن سینٹر. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے بڑے گرم جوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا, مصافحہ ہوا, مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے انہوں نے ہاتھ ملایا. یاد رہے کہ چینی وزیر اعظم 4 روزہ دورے پر پاکستان میں موجود ہیں اور چین کا پاکستان کی ترقی میں ایک بہت کلیدی کردار ہے. ایک بہت ہیوج انویسٹمنٹ چین پاکستان میں کر چکا ہے ہمارے مختلف سیکٹرز میں, جو کہ ہمیں ایک ٹائم پہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سیکٹر شاید بند ہو جائے گا, لیکن چائنا نے اس کو سہارا دیا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک جو سپورٹیو فرینڈ ہوتا ہے اس کا بھرپور کردار چائنا نے ادا کیا. سی پیک 2 جس کا ہم نے یہ بتایا بھی کہ چینی وزیر اعظم یہاں پر موجود ہے جن 2 مقاصد کے لیے, ویسے تو بہت ساری مفاہمتی یادداشتیں جن پر دستخط ہوئے. ایک اور مین پوائنٹ جس کو بتانا بڑا ضروری ہے, کرنسی سویپ جو کہ پاکستان کی معیشت کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, بڑا ضروری ہے, اس پر بھی بہت اچھی ڈسکشن رہی ہے. سمیرہ خان ہماری نمائندہ خصوصی وفاقی دارالحکومت سے ہمیں جوائن کر چکے. سمیرہ, سمٹ کے حوالے سے جو تیاریاں تھیں, جو چیزیں ہو رہی تھیں وہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں. کس سربراہان حکومت نے کتنا قیام کرنا ہے, کون پہنچ گیا ہے, کون ابھی آئے گا, آپ نے سب کچھ ہمیں بریف کیا. ابھی آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ جی ابھی میں جو اہم اطلاعات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں. مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جو کچھ دیر پہلے جناح کنونشن سینٹر میں شروع ہوا تھا وہ مکمل ہو چکا ہے. تمام تر جتنے بھی ریپرزنٹیٹیوز ہیں معزز ممبر ممالک کے ایس سی او کے وہ پہنچ چکے ہیں. ایس سی او کے نیشنل کوآرڈینیٹرز نے حتمی ایجنڈا مرتب کر کے حوالے کر دیا ہے تمام تر ذمہ داران کے, ایس سی او سیکریٹریٹ کے. اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ سربراہی اجلاس میں 8 سے 10 دستاویزات کی منظوری دی جائے گی. ان دستاویزات کا تعلق معاشی تعاون, تجارت کے فروغ سے ہے. باقاعدہ مشترکہ اعلامیہ جو ہے وہ سمٹ کی کانفرنس کی پروسیڈنگز کے بعد جاری کیا جائے گا. معاشی و تجارتی تعاون کے ساتھ موسمیاتی تبدیلیوں پر تعاون جو ہے اس کو بہت اہمیت دی گئی ہے. قدرتی آفات کا سامنا کرنے پر بھی تعاون کے اوپر بات چیت جو ہے وہ شامل ہے ایجنڈا میں. ای کامرس, ڈیجیٹل تعاون, ٹریڈ اینڈ ٹرانزٹ کے ایشوز جو ہیں وہ بھی اعلامیہ کا حصہ ہوں گے. یہ ہمارے پاس ابھی جو تازہ ترین اطلاعات موصول ہوئی ہیں وہ اس حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کرتی چلوں. باقی آپ ویژولز دیکھ سکتے ہیں ان دا بیک گراؤنڈ بھی کہ اس وقت ایک گروپ سیشن جو ہے, گروپ فوٹو جو ہے اس کی تیاریاں چل رہی ہیں تمام معزز اراکین کی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تمام تر ایک باقاعدہ ایک اس ڈسپلن کے مطابق تمام تر سربراہان مملکت یا تمام تر ملکوں کے ریپرزنٹیٹیو جو ہیں وہ ایک کوڈ کے ساتھ ان تمام تر روز میں موجود ہیں. یہ آفیشیل گروپ فوٹو کے بعد میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان جو چیئر ہیں ان کے تمام تر افتتاحی کلمات کے ساتھ سیشن کا باقاعدہ آغاز ہوگا. ٹھیک ہے. سمیرہ خان ہمیں بتا رہی تھی کہ اس وقت جو ہے وہ آمد جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے, مہمان پہنچ گئے ہیں. ایک گروپ فوٹو جو ہے فواد اس کے بھی ہم نے اپنے ناظرین کو مناظر دکھائے, ہم نے خود بھی دیکھے. اسلام آباد جناح کنونشن سینٹر جہاں سے یہ مناظر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. مختلف ممالک جو کہ رکن ہیں ایس سی او کے, ان کے رکن بنے ہیں اور وہ یہاں پر اس وقت موجود ہیں. اور پاکستان جو ہے وہ یہ 23واں سربراہی اجلاس اس کو چیئر کر رہا ہے. اور مناظر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف جو ہیں وہ سینٹر میں ہیں, کچھ معزز مہمان ان کی رائٹ سائڈ پہ ہیں, کچھ لیفٹ سائڈ پہ ہیں. چینی وزیر اعظم جو ہیں وہ میاں محمد شہباز شریف کے بالکل ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ وہ مناظر ہیں, یہ وہ لمحہ ہے جو کہ ایک بہت یادگار لمحہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, سنہری موقع
موقع کہہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس سمٹ کا باقاعدہ آغاز ہوگا. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف جو ہیں وہ افتتاحی خطاب کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے مختلف جو ڈسکشن ہے وہ ہم دیکھیں گے، مختلف امور پر مختلف پوائنٹس پر ڈسکشن ہوگی، جیسے کہ معیشت ہے، تجارت ہے، سماجی اور ثقافتی تعلقات ہے، ماحولیات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوگی. چونکہ جس خطے میں ہم رہتے ہیں سب سے زیادہ موسمی چیلنجز ہمیں فیس کرنا پڑتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف معزز مہمانوں کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیں گے، اور غالباً یہ گروپ فوٹو جو تھا اس کا جو سیشن تھا وہ مکمل ہو گیا ہے، اور اب آگے جو ہے آہستہ آہستہ یہ سمٹ آگے بڑھتا چلا جائے گا. بالکل. روس کے وزیر اعظم میخائیل میشوستن کنونشن سینٹر میں پہنچے ہیں. کرغزستان کی کابینہ کے چیئرمین برائے وزراء زاپاروف اکلبیک بھی پہنچ چکے ہیں. تاجکستان کے وزیر اعظم کوہر رسول زادہ بھی پہنچ چکے ہیں. ازبکستان کے وزیر اعظم عبداللہ ایریپوف بھی پہنچ چکے ہیں. وزیر اعظم منگولیا ایوان اوردین بھی پہنچ چکے ہیں. ترکمانستان کابینہ کے ڈپٹی چیئرمین راشد میردوف شریک ہیں. ایس سی او سیکرٹری جنرل جانگ مینگ بھی پہنچ چکے ہیں. ایس سی او ایگزیکٹو کمیٹی کے ڈائریکٹر رسلان مرزویوف بھی پہنچ چکے ہیں. ایس سی او بزنس کونسل بورڈ کے چیئرمین عارف اکرم شیخ بھی پہنچ چکے ہیں. ایس سی او انٹر بینک یونین کی کونسل کے چیئرمین مارت بیلی بایوف بھی پہنچ چکے ہیں. تو آپ کو بتائیں کہ اس وقت مہمانوں کی آمد کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، اور جناح کنونشن سینٹر میں فوٹو سیشن بھی ہو چکا ہے، اور اب سے چند لمحوں بعد ہی وزیر اعظم میاں شہباز شریف افتتاحی کلمات کے ساتھ اس کانفرنس کا باقاعدہ آغاز کریں گے. تو یقیناً میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، مہک اور ہم سب پاکستانیوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس وقت ایس سی او سمٹ پاکستان میں منعقد ہو رہی ہے. ایک عالمی لیول کی، انٹرنیشنل لیول کی کانفرنس. جو مناظر ہم دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں جیسا کہ اسٹیج سجایا جاتا ہے، یا برکس کانفرنس ہو، G7 ممالک کی سربراہی اجلاس ہو، G20 اجلاس ہو، وہ اس طرح سے یہاں پر منعقد کیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے آج ایک انٹرنیشنل لیول کا ایک کیا جا رہا ہے، جو ہم سب کے لیے یقیناً ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. نمائندہ خصوصی سمیرہ خان جو ہمیں صبح سے ہی آگاہ رکھی ہوئی ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. سمیرہ، ہم نے دیکھا کہ اب بس چند ہی لمحوں کی دوری پر ہے کہ اس کانفرنس کا باقاعدہ آغاز ہوگا. افتتاحی سیشن اس کا شروع ہونے ہی والا ہے، اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف اس سے خطاب کریں گے. ذرا تفصیل سے ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ حتمی ایجنڈا بھی اس اجلاس کا مرتب کر لیا گیا ہے، اور اگر مرتب کیا گیا ہے تو کیا کیا ڈیٹیلز ہیں، کن کن امور پر گفتگو ہوگی اس کانفرنس میں؟ ذرا تفصیل سے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا. جی بالکل، اسی حوالے سے یہ سب سے پہلے تو یہ ہم دیکھنے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے کلیئر کرتے چلیں کہ زیادہ تر جو امیدیں ہیں وہ سیکیورٹی اور ٹیررزم کے اوپر بات چیت کے حوالے سے لوگوں کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ ایس سی او کے سیمٹ میں یہ بات ہوگی. گو کہ تمام تر ممالک جو ہیں وہ اپنا اظہار خیال کریں گے. افتتاحی کلمات جو کہ میاں محمد شہباز شریف بحیثیت چیئر آف ایس سی اوز 23rd کانفرنس وہ اپنے کلمات جب ادا کریں گے، خطاب کے بعد تمام تر ممالک کی باری آئے گی، وہ اپنی رائے دیں گے، اور ان سب کے خطاب کے بعد اس کی ان کیمرہ جو پروسیڈنگز ہیں، کیونکہ وہ میڈیا کے لیے اوپن نہیں ہوتی اور وہ تمام تر چیزیں دکھائی نہیں جاتی، براہ راست رپورٹ نہیں ہوتی، مگر اس کا ایک جوائنٹ کمیونیکے جو ہے، ایک اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے. سیکرٹری جنرل ایس سی او اور ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جانب سے وہ مل کر اس کا وہ جو ڈیکلیریشن ہے وہ اس کو میڈیا کے سامنے رکھیں گے. مگر اس کا ایمبٹ جو ہے وہ تجارت، ریجنل کنیکٹیویٹی، ٹریڈ، انوائرمنٹ اور ان تمام چیزوں کے حوالے سے، جیسے ابھی میں نے آپ کو آگاہ کیا کہ ای کامرس اور ڈیجیٹل جتنا کوپریشن ہے تمام تر ممبر ممالک کا، اس کے اوپر بہت فوکس ہے، کیونکہ اسی چیز کی کمی محسوس کی جاتی ہے کہ کارس یعنی جو کہ مخفف ہے سینٹرل ایشین ریپبلکس کا، ان کا ریجنل کنیکٹیویٹی کا جو ایک والیوم ہونا چاہیے تھا انٹو بلینز آف ڈالرز ود اٹس نیبرنگ کنٹریز، وہ نہیں ہے. اس کو خطے کے دوسرے حصوں تک پہنچانے کے لیے اور یوریشین ان ملکوں کی خوشحالی کے لیے اس کانفرنس کے اندر باقاعدہ یہ تبادلہ خیال کیا جائے گا کہ آنے والے 5 سال میں ایسا کون سا لائحہ عمل مرتب کیا جائے کہ تمام تر ممبر ممالک کے درمیان کنیکٹیویٹی جو ہے اس کے تمام مسائل کو دور کیا جائے، ان میں ابہام کو دور کیا جائے، اور ایک ملٹی لیٹرل فورم ساتھ ہی رہی ہے.